بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 6، علم النحو، صفحہ نمبر 36 مبنی کا بیان۔ آپ نے پیچھے معرب غیر منصرف پڑھا ہے۔ مبنی کا بیان، مبنی وہ لفظ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جا ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، مررت بہاؤلائی۔ ان مثالوں میں جا رأیت اور حرف با عامل ہیں اور ہاؤلائی مبنی ہے، کیونکہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر نہیں بدل رہا۔ مبنی کی قسمیں، مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی اصل، مشابہ مبنی اصل۔ مبنی اصل وہ مبنی ہے جو اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، جیسے نصر من۔ مبنی اصل تین چیزیں ہیں: فعل ماضی معروف اور مجہول، فعل امر حاضر معروف، اور نمبر 3 حروف۔ مشابہ مبنی اصل وہ مبنی ہے جو اصل کے اعتبار سے مبنی نہ ہو، بلکہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو گیا، جیسے ہوا ضمیر۔ یہ اس لیے مبنی ہے کہ مبنی اصل حرف من کے ساتھ حروف کی تعداد میں مشابہ ہے۔ مشابہ مبنی اصل دو چیزیں ہیں، اس میں غیر متمکن فعل مضارع جب نون جمع مؤنث یا نون تاکید کے ساتھ ہو۔ فائدہ: فعل مضارع کے نون اعرابی والے صیغے نون تاکید لگنے کے بعد بھی معرب ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو آگے جب ہم عبارت پڑھیں گے نحو کی، اس میں یہ ہم نے دیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے، اور کیا اعراب آئے گا، اور کیسے ہوگا، کون معرب ہے، کون مبنی ہے، کون ان کی آگے قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کا بیان، اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہو، جیسے ہوا یہ ضمیر یہ مبنی اصل حرف من کے ساتھ حروف کی تعداد میں مشابہ ہے۔ تنبیہ: مشابہت کی کئی قسمیں ہیں جن کی تفصیل بڑی کتابوں میں ہے۔ اس میں غیر متمکن کی قسمیں، اس میں غیر متمکن کی 10 قسمیں ہیں: ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ یہ انتہائی اہم درس ہے، اس کو سمجھنے سے تقریباً نحو کا 40% حصہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اسم فعل، اسم صوت، مرکبات، اسماء کنایات، ظروف مبنیہ، اسماء استفہام، اسماء شرط۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا ضمیر کا بیان ہے، ضمائر کا بیان۔ ضمیر وہ اسم ہے جس سے متکلم، مخاطب یا غائب سمجھ میں آئے، جیسے انا انت ہوا، انا میں، انت تو، ہوا وہ۔ ضمیر غائب کا مرجع ضمیر غائب کے لیے یہ شرط ہے کہ جس غائب کی ضمیر ہے اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، جیسے جا زید و اکرمتہ۔ یہ ہو جو ضمیر ہے اس زید کی طرف لوٹائی جا رہی ہے، تو یہ لوٹ رہی ہے ضمیر اس کی طرف، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرط ہے جس غائب کی ضمیر ہے اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو۔ یہاں پر جا زید میں زید کا ذکر ہے تو یہ ضمیر زید کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، نہ کہ کسی اور کی طرف۔ اس مثال میں ہا ضمیر زید کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا زی طرف لوٹ رہی ہے اور زید کا پہلا ذکر ہو چکا ہے۔ ضمیر غائب جس کی طرف لوٹتی ہے اس کو ضمیر مرجع کہتے ہیں، جیسے سابقہ مثال میں زید ہا ضمیر کا مرجع ہے۔ ضمیر کی آگے قسمیں، ضمیر کی قسمیں: ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، جیسے کلام کی ابتدا میں نہ آ سکے، جیسے ضربت میں تا ضمیر ہے، یہ اپنے عامل سے ملی ہوئی ہے۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے جدا ہو اور کلام کی ابتدا میں آ سکے، جیسے انا زید، میں انا، یہ ضمیر ہے، یہ پہلے آ چکی ہے، اس ضمیر کو منفصل کہتے ہیں۔
ضمیر متصل کی تقسیم قسمیں، ضمیر متصل کی 3 قسمیں: مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر متصل ہے جو حالت رفع میں ہو۔ یہ 14 ضمیریں ہیں جو کبھی فعل معروف کے ساتھ مل کر فاعل بنتی ہیں اور کبھی فعل مجہول کے ساتھ مل کر غائب بنتی ہیں، نائب فاعل بنتی ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل بفعل معروف کی مثالیں: نصرت، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ ضمیر مرفوع متصل بفعل مجہول: نصرت، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر متصل ہے جو حالت رفع حالت نصبی میں ہو۔ یہ بھی 14 ضمیریں ہیں جو کبھی فعل کے ساتھ مل کر مفعول بھی بنتی ہیں اور کبھی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کر ان کا اسم بنتی ہیں۔ ضمیر منصوب متصل بفعل: نصرنی، نصرنا، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن۔ ضمیر منصوب متصل بحرف: انی، اننا، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انہ، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انہن۔ تو یہ جو آپ قرآن مجید میں یا عربی عبارت میں جہاں بھی یہ پڑھیں گے یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کے ذہن میں پھٹ ہی جائے گا، فوری طور پہ جائے گا۔ نصرنی میں یا ضمیر، نصرنا میں نا ضمیر، اور نصرکا میں کا ضمیر، کما میں نصرکما میں کما، کم، اور آگے جو ہے نا کننا، ٹھیک ہے، ہننا اور ہا۔ یہاں پر بھی وہی سسٹم ہے، یہاں پر بھی یہی سارا کچھ۔ ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر متصل ہے جو حالت جری میں ہو۔ یہ بھی 14 ضمیریں ہیں جو کبھی اسم کے ساتھ مل کر مضاف الیہ بنتی ہیں اور کبھی حرف جر کے ساتھ مل کر مجرور بحرف جر بنتی ہیں۔ یہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، یہ آپ کو پیچھے درس کو 2 بار سنیں، 1 بار سنیں، چاہے جو کچھ بھی کریں یہ چیزیں یاد کریں تاکہ آگے آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں سمجھ آ سکیں۔ ضمیر مجرور متصل باسم: کتابی، کتابنا، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن کی مثالیں۔ ضمیر مجرور متصل بحرف جر کی مثالیں: لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن۔ ضمیر منفصل کی قسمیں: ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر منفصل ہے جو حالت رفع میں ہو۔ یہ بھی 14 ضمیریں ہیں: انا، نحن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ ضمیر منصوب منفصل یہ بنیاد ہے نحو کی۔ اگر آپ کو یہ چیزیں یاد ہو گئیں، حفظ ہو گئیں، بہت ہی آسان ہے، صرف تھوڑا سا غور کی فکر کی ضرورت ہے۔ ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر منفصل ہے جو حالت نصبی میں ہو۔ یہ بھی 14 ضمیریں ہیں: ایایا، ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن۔ ضمیر مرفوع متصل کی قسمیں: ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں ہیں: بارز،
مستتر، مستتر اور بارز۔ بارز وہ ضمیر ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے ضربتو میں تا، تو ضربتو میں تو، یہ لفظوں میں ظاہر ہے، اس کو بارز کہتے ہیں۔ متصر، مستصر، مستتر، مستتر وہ ضمیر ہے جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر پوشیدہ ہے۔ فائدہ: درجہ ذیل مقامات میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ فعل ماضی نمبر 1، یہ آگے جو ہے نا بتا بھی رہے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع کے دو صیغوں میں جواز مستتر ہوتی ہے۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ فعل مضارع کی 3 صیغوں میں وجوباً مستتر ہوتی ہے۔ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ نمبر 3، اسماء مشتقہ میں مفرد کے صیغوں میں جواز مستتر ہوتی ہے، اور تثنیہ و جمع کے صیغوں میں وجوباً مستتر ہوتی ہے۔ اسماء اشارات کا بیان۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے، جیسے ھذا الرجل، یہ آدمی۔ اسماء اشارات درجہ ذیل ہیں: ذا واحد مذکر کے لیے، ذانی، ذینی تثنیہ مذکر کے لیے، تا، تی، تی، تیہی، زی، زہ، زہی واحد مؤنث کے لیے، تانی، تینی تثنیہ مؤنث کے لیے، اولائی، اولا جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ فائدہ: اکثر اسم اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ لگاتے ہیں، جیسے ھذا، ہؤلاء۔ نمبر 2، مخاطب کی تعیین کے لیے اسم اشارہ کے آخر میں کاف حرف خطاب لگاتے ہیں، جیسے ذالک، تلک، اولئک۔ اسم اشارہ کی قسمیں: مشار الیہ کے اعتبار سے اسم اشارہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ متوسط، اسم اشارہ بعید۔ اس کے لفظ سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، ایک اسم اشارہ قریب کا ہے، ایک دور کا ہے، ایک درمیان کا ہے۔ اسم اشارہ قریب کے لیے ذا، متوسط کے لیے ذا کا، اور بعید کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، اسماء موصولات کا بیان۔ اسم موصول وہ اسم ہے جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر کلام کا کامل جز نہ بن سکے، جیسے جاء الذی، نصر میں الذی اسم موصول ہے، اس لیے یہ نصر کے بغیر فاعل نہیں بن سکتا۔ صلہ، اسم موصول کے بعد آنے والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ اسم موصول کے بعد آنے والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، جیسے جاء الذی ابوہ عالم میں ابوہ عالم صلہ ہے، اور صلہ میں 2 باتیں ضروری ہیں: جملہ خبریہ ہونا، نمبر 2 اس میں ایسی ضمیر ہونا جو اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو۔ یہاں پر تنبیہ: اسم اشارہ کے بعض الفاظ مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو درج ذیل ہیں: ہنا، ہا ہنا، یہ دونوں مکان قریب کے اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہنا کا، ہا ہنا کا، ہا ہنا کا، ہن، ہن، ہنالک، ثم، یہ مکان بعید کے اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں موصولہ 10 ہیں۔ معرب کا بیان تھوڑا سا لمبا ہے۔ اس میں موصولہ 10 ہیں: الذی واحد مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اللذانی، اللذینی تثنیہ مذکر کے لیے، اللتانی، اللتینی تثنیہ مؤنث کے لیے، الذین، الاولائی، الاولائی، الاولا جمع مذکر کے لیے، اللائی، 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 اللتی، اللواتی جمع مؤنث کے لیے۔ نمبر 7، من یہ مفرد، تثنیہ، جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من
ما یہ مفرد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ من اور ما میں فرق، من اور ما میں فرق۔ من اور ما، من کا استعمال عاقل کے لیے جبکہ ما کا استعمال غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 9، ال یہ بھی مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ال کے اسم موصول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل ہو، جیسے جاء الضارب امرا، ای جاء الذی ضرب امرا، جاء المضروب غلامہ، ای جاء الذی ضرب غلامہ۔ نمبر 10، ایون یہ مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ بعض اوقات مؤنث کے لیے ایتن استعمال ہوتا ہے۔ ایون، ایتن کی 4 صورتیں ہیں، یہ ہم نے چھوڑ دیا، اور یہ دونوں اس وقت مبنی ہوتے ہیں جب مضاف ہوں اور صلہ کا پہلا جز مبتدا حذف ہو، جیسے جاء ایہم قائم۔ اس کے علاوہ باقی صورتوں میں معرب ہوتے ہیں۔ تنبیہ، ایون ایتن کی 4 صورتیں: ایون ایتن مضاف نہ ہو اور صلہ کا پہلا جز مبتدا ذکر ہو، جیسے جاء ایون ہوا قائم۔ ایون ایتن مضاف نہ ہو اور صلہ کا پہلا جز مبتدا حذف ہو، جیسے جاء ایون قائم۔ ایون اور ایتن مضاف ہوں جیسے اور صلہ کا پہلا جز مبتدا ذکر ہو، جیسے جاء ایہم ہوا قائم۔ ایون اور ایتن مضاف ہوں اور صلہ کا پہلا جز مبتدا حذف ہو، جیسے جاء ایہم قائم۔ ان میں سے پہلی 3 صورتوں میں ایون ایتن معرب ہوتے ہیں اور چوتھی صورت میں اکثر مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 4، اسماء افعال کا بیان۔ اس میں فعل وہ اسم ہے جو فعل کے معنی میں ہو اور فعل کی طرح عمل کرے، جیسے ہیہات۔ اس میں فعل کی قسمیں، اس میں فعل کی 3 قسمیں ہیں اور تینوں ہی مبنی ہیں۔ اس میں فعل بمعنی ماضی، اس میں فعل بمعنی امر، اس میں فعل بمعنی مضارع۔ اس میں فعل بمعنی ماضی وہ اس میں فعل ہے جو فعل ماضی کے معنی میں ہو، جیسے ہیہات نجاح بلا عمل، بغیر محنت کی کامیابی بہت دور ہے۔ اس میں فعل بمعنی امر وہ اس میں فعل ہے جو فعل امر کے معنی میں ہو، جیسے صح خاموش ہو جا۔ اس میں فعل بمعنی مضارع وہ اس میں فعل ہے جو فعل مضارع کے معنی میں ہو، جیسے افن میں تنگ ہو رہا ہوں، میں برا سمجھتا ہوں۔ فعالی بمعنی امر ثلاثی مجرد اس میں فعل بمعنی امر فعالی کے وزن پر بنایا جاتا ہے، جیسے نزالی اترو، نصاری مدد کرو۔ فائدہ، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ نمبر 1، تنبیہ آگیا، اس میں فعل کے معنی میں مبالغہ ہوتا ہے، جیسے بعودہ کا معنی ہے دور رہو، ہیہات کا معنی ہے بہت دور ہوا۔ نمبر 2، اس میں فعل امر کے معنی بہت زیادہ استعمال ہے، جبکہ ماضی مضارع کے معنی میں کم استعمال ہے۔ نمبر 3، چند مشہور اسماء افعال: آمین استجب قبول کر لے، جیسے اللہم آمین۔ نمبر 2، شطان افترق فرق ہوا، جیسے شطان ما بین العلم والجہل۔ نمبر 3، حی اقبل او، جیسے حی علی الصلاۃ۔ ہلم احضر حاضر کرو، جیسے ہلم شہداءکم۔ الیک تباعد دور رہو، جیسے الیک عن الرذائل۔ نمبر 6، امامک تقدم آگے بڑھو، جیسے
امامک ایہل جندیو۔ نمبر 7 دون کا خذ پکڑو، دون کا کتاب اللہ، علیک الزم لازم پکڑو، جیسے علیک بالرفق۔ نمبر 9 بلہا دا چھوڑو، جیسے بلہا زیدن۔ نمبر 10 رویدہ کا امہل مہلت دو، جیسے رویدہ کا زیدن۔ نمبر 5 اسماء اصوات کا بیان۔ اس میں صوت انسان کی وہ آواز جو حروف سے مرکب ہو اور کسی معنی کے لیے وضع مقرر نہ ہو، جیسے غا کی کوے کی آواز نقل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر 6 مرکبات کا بیان۔ مبنیات میں مرکب سے مراد مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں: مرکب بنائی، مرکب معنی صرف، مرکب صوتی۔ مرکب بنائی وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کے درمیان سے واو گرا کر ان کو ایک کر دیا گیا ہو، جیسے احد عشرہ، اصل میں احد و عشر تھا، واو کو گرا کر دونوں کو ایک کر دیا، احد عشرہ، احد و عشر تھا، احد عشرہ ہوا، سے 19 تک کے اعداد مرکب بنائی ہیں۔ مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، سوائے 12 کے کہ اس کا پہلا جز معرب ہے اور اس کا اعراب اثنان والا ہے۔ مرکب معنی صرف وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرے اسم میں صوت آواز، اس میں صوت کہتے ہیں آواز کو، نہ ہو، جیسے بعلبک کا مرکب معنی صرف کے پہلے جز کے آخر میں اگر یا نہیں ہے تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسے بعلبکہ، اور اگر آخر میں یا ہے تو مبنی بر سکون ہوتا ہے، جیسے معدی قریبو، اور دوسرا جز غیر منصرف ہوتا ہے۔ مرکب صوتی وہ مرکب غیر مفید ہے، وہ مرکب غیر مفید ہے جس میں 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم صوت آواز ہو، جیسے سیبویہ۔ مرکب صوتی کا پہلا جز مبنی بر فتح اور دوسرا جز مبنی بر کسرہ ہوتا ہے، سیبویہ۔ اس میں صوت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں صوت کسی آواز کو نقل کرنے کے لیے ہو، جیسے غا کی کوے کی آواز کو آواز نقل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر 2 اس میں صوت کسی جانور کو متوجہ کرنے کے لیے جیسے نخ اونٹ کو بٹھانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر 3 اس میں صوت کسی کیفیت مثلا درد، خوشی یا تعجب کو ظاہر کرنے کے لیے ہو، جیسے وئی تعجب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے۔ نمبر 7 اسماء کنایہ کا بیان۔ اسماء کنایہ وہ اسم ہے جو کسی مبہم عدد یا مبہم بات کو بتائے، جیسے کم درہمن عندک، آپ کے پاس کتنے درہم ہیں۔ اسماء کنایہ 5 ہیں: کم، کذا، کیتا، زیتا، کعین۔ نمبر 1 کم یہ مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی 2 قسمیں ہیں: کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ کم استفہامیہ یہ کسی چیز کی تعداد پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کم رجلاً عندک، تمہارے پاس کتنے آدمی ہیں۔ کم خبریہ یہ کسی چیز کی کثرت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کم رجال لقیتہم، میں بہت سے لوگوں سے ملا۔ کم استفہامیہ اور کم خبریہ میں فرق۔ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کم رجلاً عندک، جبکہ کم خبریہ کی تمیز مفرد مجرور یا جمع مجرور ہوتی ہے، جیسے کم مال
انفقتہ، کم رجال لقیتہم، کم کا محلی اعراب کا اعراب کم کلام میں 3 طرح استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، کبھی محلاً مرفوع ہوتا ہے جیسے کم رجلاً اخوکا۔ نمبر 2، کبھی محلاً منصوب ہوتا ہے جیسے کم رجلاً نصرتا۔ نمبر 3، کبھی محلاً مجرور ہوتا ہے جیسے بکم رجلاً مررتا۔ قضا یہ مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے اندی قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہے۔ کبھی یہ مبہم بات کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے قلت لزید قضا، میں نے زید سے ایسا کہا۔ اور کبھی مبہم کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے فعلت قضا، میں نے ایسا کیا۔ تنبیہ: کم استفہامیہ زمانہ ماضی میں ماضی اور استقبال یعنی مستقبل دونوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کم عبدن اشتریتہ، کم عبدن ستشتریہ، جبکہ کم خبریہ زمانہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، لہذا کم غلمان سأملکہم کہنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، جب قرینہ موجود ہو تو کم کی تمیز کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے کم مالک ای کم درہمن مالک۔ بعض اوقات قضا عطف کے ساتھ مکرر استعمال ہوتا ہے، جیسے عندی قضا و قضا درہمن، میرے پاس اتنے درہم ہے۔ کیتا یہ مبہم بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قلت لزید کیتا و کیتا، میں نے زید سے ایسی بات کی۔ زیتا یہ مبہم بات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے قلت لزید زیتا و زیتا، میں نے زید سے ایسی بات کی۔ کأین کم خبریہ کی طرح کأین بھی مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وکأین من دابۃ لا تحمل رزقہا۔ ظروف مبنیہ کا بیان: ظروف مبنیہ وہ مبنی اسماء ہیں جو کوئی وقت یا جگہ بتائیں، جو اسماء وقت بتائیں ان کو ظرف زمان اور جو اسماء جگہ بتائیں ان کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ ظروف مبنیہ درج ذیل ہیں: قبل، بعد، حیث، اذا، اذ، این، انی، متی، ایان، کیف، مذ، لدی، قط، عوض، امس، آلانا، لما۔ نمبر 1، قبل، بعد یہ دونوں ظرف زمان اور ظرف مکان ہیں، اس وقت مبنی ہوتے ہیں جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہو اور نیت میں موجود ہو، جیسے للہ الامر من قبل و من بعد۔ اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں معرب ہوتے ہیں۔ نمبر 3، حیث یہ ظرف مکان ہے اور اکثر جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے جلست حیث جلس زید۔ اذا کی 2 قسمیں ہیں: اذا فجائیہ، اذا ظرفیہ۔ اذا فجائیہ یہ اچانک کا معنی بتا دیتا ہے، جیسے خرجت فاذا اسد بالباب، میں نکلا تو اچانک دروازے پر شیر تھا۔ اذا ظرفیہ یہ ظرف زمان ہے، مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اکثر شرط کا معنی دیتا ہے اور جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے اذا اجتہدت نجحت، جب تم محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ بعض اوقات صرف ظرف ہوتا ہے، شرط کا معنی نہیں دیتا، جیسے واللیل اذا یغشی۔ نمبر 5، اذ یہ بھی ظرف زمان ہے،
اس ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے جئتک اذ طلعت الشمس، جئتک اذ الشمس طالعۃ آئینہ۔ یہ ظرف مکان ہے، کبھی شرط کا معنی دیتا ہے جیسے آئینہ تجلس اجلس، اور کبھی مکان کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آئینہ تمشی، انی انا۔ انا یہ عام طور پر ظرف مکان استعمال ہوتا ہے اور بعض اوقات ظرف زمان بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی شرط کا معنی دیتا ہے جیسے انی تجلس اجلس، اور کبھی مکان کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے انی تقعد۔ نمبر 8 متى، یہ ظرف زمان ہے، کبھی شرط کا معنی دیتا ہے جیسے متى تصم اسم، اور کبھی وقت کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے متى تسافر۔ نمبر 9 ایانا، یہ بھی ظرف زمان ہے اور زمانہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی شرط کا معنی دیتا ہے جیسے ایانا تزورنی تجدنی، اور کبھی وقت کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ایانا یوم الدین۔ کیفہ، نمبر 10 کیفہ یہ حالت اور کیفیت کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کیفہ انت منز مز۔ یہ دونوں ظرف زمان ہیں اور دونوں دو معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مدت کی ابتدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے ما رأیت زیدا مز یوم الجمعتی جمعتی، میں نے زید کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، یعنی زید کو نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کے دن سے ہوئی۔ نمبر 2 پوری مدت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے پوچھا جائے کم مدتاً ما رأیت زیداً، اور جواب دیا جائے ما رأیتہ مز یومانی، میں نے زید کو 2 دن نہیں دیکھا، یعنی زید کو نہ دیکھنے کی پوری مدت میں 2 دن ہے۔ لدا لدن، یہ دونوں ظرف ہیں، زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور عندہ کے معنی میں ہوتے ہیں جیسے المال لدیک قط، یہ ظرف زمان ہے اور ماضی منفی کے استغراق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کام پورے زمانے میں نہیں ہوا۔ ما رأیتہ قط، میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ تنبیہ، عندہ اور لدن میں فرق، ان میں یہ فرق ہے کہ لدا اور لدن کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کہ چیز آدمی کے پاس موجود ہو، جبکہ عندہ میں یہ شرط نہیں ہے، لہٰذا المال لدا زیدن صرف اس وقت کہہ سکتے ہیں جب مال زید کے پاس موجود ہو، اور المال عند زیدن اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں جب مال زید کے پاس موجود نہ ہو بلکہ گھر میں موجود ہو۔ عوض یہ بھی ظرف زمان ہے اور مستقبل منفی کے استغراق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کام مستقبل میں کبھی بھی نہیں ہوگا، جیسے لأراہ عوض، میں اس کو کبھی نہیں دیکھوں گا۔ امسی یہ گزشتہ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے رأیت زیداً امسی، میں نے زید کو گزشتہ کل دیکھا۔ الآن یہ موجودہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے رأیت زیداً الآن، میں نے زید کو ابھی دیکھا۔ لما یہ ظرف زمان ہے، ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شرط کا معنی دیتا ہے جیسے لما جاء زید خرجت لاستقبالہ، جب زید آیا تو میں اس کے استقبال کے لیے نکلا۔ نمبر 2 اسماء استفہام کا بیان۔ اسماء استفہام وہ اسماء ہیں جو مخاطب سے کسی بات کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں،
جیسے آئینہ زیدن، زید کہاں ہے، اسماء استفہام 10 ہیں، من، ما، ماذا، کم، ای، اینا، انی، انا، انی، متا، ایانا، کیفا۔ ان میں سے صرف ایون معرب ہے، باقی سارے مبنی ہیں۔ من، ہم مبنی کا بیان پڑھ رہے ہیں اس لیے یہ یاد رہے، من، ما، ماذا، کم، ایون۔ من عاقل کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے من زیدن۔ ما غیر عاقل کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے ما ھذا۔ ماذا میں بھی غیر عاقل کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے ماذا فی یدی کا۔ نمبر 4، کم عدد کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کم درہمن عندک۔ نمبر 5، ایون کسی چیز کے تعین کے متعلق سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ایو کتاب امامک۔ نمبر 1، باقی 5 اسماء استفہام کا بیان ظروف میں ہو چکا ہے۔ اسماء شرط کا بیان۔ اسماء شرط وہ اسماء ہیں جو ایسے دو فعلوں نمبر 1 پر داخل ہوتے ہیں جن میں سے پہلا فعل دوسرے فعل کا سبب ہوتا ہے۔ پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں، جیسے من یجتہد ینجح، جو محنت کرے گا کامیاب ہوگا۔ اسماء شرط 12 ہیں، من، ما، مہما، ایون، حیثما، کیفہما، کیفا، ما، اینما، اینا، انا، یا، متا، ایانا، اذا۔ ان میں سے اذا اور کیفما غیر جازم ہیں، باقی سب دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ فائدہ، ان اسماء میں سے بھی صرف ایون معرب ہے۔ من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے من یجتہد ینجح۔ ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ما تکتب اکتب۔ مہما ما کی طرح غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے مہما تکتب اکتب۔ ایون نمبر 4 عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ایون، ایو طالب یضحک اضربہ۔ حیثما مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حیثما تجلس اجلس۔ کیفما حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کیفما تجلس اجلس۔ اینما بھی مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اینما تکونوا یدرککم الموت۔ فائدہ، من، ما، ایون، اینا، انا، یا، متا، ایانا یہ 7 اسماء استفہام کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور شرط کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ایک جملے پر داخل ہوں تو استفہام کے لیے ہوں گے، اور اگر 2 جملوں پر داخل ہوں تو شرط کے لیے ہوں گے۔ تنبیہ، نمبر 1، عام طور پر اسماء شرط 2 فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، لیکن کبھی جزا جملہ اسمیہ بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یہ کوفیین کے نزدیک جازم ہے اور بصریین کے نزدیک غیر جازم۔ نمبر 4، باقی 4 اسماء شرط کا بیان ظرف میں ہو چکا ہے۔ آگے ہماری بات مرکب و جملہ کی آ رہی ہے، تو مین جو اہم بیان تھا اس میں معرب اور مبنی کا بیان ہے، اور زیادہ تر معرب اور مبنی کا بیان ہی چلتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس معرب کے بیان کو ضرور پڑھیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہوئی اور میں نے کوشش کی کہ ایک ہی ویڈیو میں ہم اس کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم نے ان کو بار بار پیچھے سے دہرائیں گے۔ جب بھی عبارت پڑھنی ہے نحو کی تو ہم پیچھے سے جہاں کہاں پر بھی ہم سے جو بات سمجھ نہیں آئے گی میں آپ کو نکال کر بتاؤں گا کہ یہ جو ہے نا یہاں پر یہ چیز آئی ہے، لہٰذا یہ اس کی وجہ سے یہ ایسی ہے۔
اسی لیے ان پچھلے درسوں کو دہرانا ضروری ہے، اور ہم جو ہے نا مشقیں آگے کریں گے، مشقوں کا سلسلہ بھی آگے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے نا جڑے رہیں اس چینل کے ساتھ، اس کورس کے ساتھ، تاکہ آپ کو اس علم النحو کا علم مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ علم النحو کا پڑھا لکھا سنا قبول و منظور فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور ہم جو ہے نا اس کو بالکل ہی اسٹارٹ سے شروع کیا ہوا ہے، اور ہم ابھی تھوڑی سی سپیڈ لگائی ہے اس پہلے درس میں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو ایک بار دہرائیں، ایک بار آپ دہرائیں، اس سارے کورس کو سنیں، پھر اس کے بعد جو نہیں سمجھ آتا جس کو، وہ مجھ سے اس میں پوچھے، اس میں کمنٹ میں پوچھے، پھر انشاءاللہ جو ہے نا تفصیلاً درس جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ علیحدہ علیحدہ جس سوال جو چیز پوچھی جائے گی اس کو واضحتاً ایک علیحدہ پلے لسٹ میں لگا کر آپ کو اس میں بتایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ کورس ہم مکمل کریں گے۔ اس کورس کے آخر میں ہم نے تسلسل ہم نے مشقیں کرنی ہے، تاکہ ہم جو ہے اس نحو کو صحیح طریقے سے پڑھ اور لکھ اور سمجھ سکیں، تاکہ آگے درجہ اولیٰ کے بعد جتنی بھی نحو آئے گی، ہدایہ پڑھیں گے، فقہ پڑھیں گے، جہاں بھی جائیں گے تو یہ علم النحو کا علم بنیاد ہماری جو مضبوط ہوگی وہی کام آئے گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی درس کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ جو ہے نا اس کا علم حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔